ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی, میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. ملک کے جو حالات چل رہے ہیں, روز ہی ہم کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر آتے ہیں. آج میری پوری کوشش تھی کہ ہم آپ کے لیے کوئی اچھی سی خبر بھی لائیں, تو ایک چھوٹی سی خبر مجھے مل گئی جو میں آن دا ٹاپ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج زبردست کاروبار ہوا وہاں پہ. کوئی 6 سال کا جو ہائیسٹ ریکارڈ ہے وہ نظر آیا کہ ایسی 100 انڈیکس میں 49,000 مارک جو ہے اس نے ٹچ کیا, لیکن کاروبار بند ہونے سے پہلے وہ پھر واپس جو ہے وہ نیچے چلا گیا. لیکن چونکہ ایک اپورڈ ٹرینڈ تھا, کچھ لوگوں نے پیسہ کمایا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا؟ بتائیں. کیونکہ میں نے اس ریلی سے 2 دن پہلے نا جتنے اسٹاکس تھے وہ بیچ دیے تھے. جب بھی میں اسٹاکس بیچتا ہوں مارکیٹ اوپر جاتی ہے, جب میں اسٹاک خریدتا ہوں مارکیٹ نیچے جاتی ہے. میں نے اکثر سوچا کہ ایک بروکریج فرم اٹھا لیں کہ جو میں کر رہا ہوں نا اس کو الٹا کرنا ہے. اچھا, تو مطلب آپ نے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں, مجھے کبھی کسی چیز کا الٹا ہو گیا, گلے پڑ گیا. کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ہرشد مہتا ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سو مجھے کچھ نہیں پتا اسٹاک ایکسچینج کا, تو آپ نے یہ بتا دیا, بہت اچھا ہو گیا. آپ سکھی انسان ہیں, ایسی کبھی نہیں کھیلا, کبھی نہیں کیا, کھیلنا ہی نہیں چاہیے. تو اچھا, ہم جانتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اوپر نیچے, وہ کوئی بہت زیادہ معتبر انڈیکیٹر نہیں ہوتا کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حالیہ دنوں میں تو جو دیکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ پیٹرول, بجلی, گیس, مہنگائی, کرائے بڑھ گئے, اور اس سب کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹ میں اب جو قوانین پاس ہو رہے ہیں اس سے بظاہر یہ کوشش نظر آتی ہے کہ ایسے قوانین بنا دیں کہ لوگ بول بھی نہ سکیں, سوال نہ کر سکیں, اور پوچھیں تو ان کو اٹھا کے ہم اچھی طرح ان کو سبق سکھا دیں. تو یہ جو قوانین, ہم نے کل بھی اس کا کافی ذکر کیا, اب اس کا پش بیک بہت صاف نظر آ رہا ہے. ہمارے ہاں بار کاؤنسل نے ایک سخت بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو خفیہ اداروں کو چھاپے مارنے, آپ کے گھروں دفاتر میں بغیر وارنٹ گھسنے, محض شک کی بنیاد پر انہیں حراست میں لینے, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے اس کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ آئین میں جو ہمیں حقوق ہیں, بنیادی حقوق, یہ اس کے خلاف ہے. ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ فوری طور پر اس قانون کو واپس لیں, اور یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کوشش ہے, یہ جو بل ہے, اس کو آپ مسترد کریں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وومن ایکشن فورم کا بہت واضح بیان آیا. HRCP یعنی کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو ہے وہ بھی بیان سامنے آیا ہے. اور میں بہت ہی جلدی سے صرف نام لے لیتا ہوں ان قوانین کے جو اس ہفتے اور پچھلے 2 ہفتوں میں پاس ہوئے ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو کل جو بحث ہوئی تھی سینٹ میں, وہ تھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ, جو پہلے قومی اسمبلی سے پھر سینٹ سے انتہائی جلد بازی میں منظور ہوا. HRCP کے مطابق فوج کو اس طرح کے مداخلت کے جو قوانین ہیں وہ نہیں دینے چاہیے, یہ بھی آئین سے متصادم ہے. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خود پارلیمان نے کیا کیا, اس کا بھی ہم نے ذکر کیا, توہین پارلیمان. انہوں نے ایک پاس کیا ہے جس پہ بہت تشویش ہے کہ بھائی یہ جو ٹرائیکاٹومی آف پاورز ہے ہمارے آئین میں, یہ اس کے برخلاف ہے. اور ساتھ ہی ہم نے بات کی تھی کہ 2 ایسے قوانین ہیں جو کابینہ سے منظور ہو چکے ہیں اور پارلیمنٹ میں لائے جائیں گے, ایک ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ اور دوسرا ای سیفٹی بل. میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ, انہوں نے کہا یہ ای سیفٹی بل جو ہے یہ سرکولیٹ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ہم نے لا میکرز وغیرہ سے پوچھا ہے, انہوں نے بھی دیکھا نہیں ہے, لیکن ایسینشلی جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل سینسرشپ کا بل ہے. اس وقت وہ سائبر اسپیس میں گھوم رہا ہے, جب لینڈ کرے گا نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے. پارلیمنٹ سے کلاؤڈ میں بارش ہوگی تو پھر وہ زمین پہ آئے گا. جی پارلیمنٹ سے باہر بھی جو ہے, جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ وہاں بھی ہے. مثلا سپریم کورٹ میں اگر آپ دیکھیں, وہاں کمبائنڈ سماعت ہو رہی ہے فوجی عدالتوں میں سویلین کے مقدمات کو چیلنج کرنے کے بارے میں. تو چیف جسٹس بندیال صاحب نے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ AGP صاحب, سویلینز پہ فوجی عدالت میں مقدمے نہیں چلیں گے, عدالت فوج کو اس سلسلے میں پابند کرے گی. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز پہ مقدمہ چلانا ایک متوازی عدالتی نظام قائم کرنے کے برابر ہے. تو لیکن فی الحال جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے. تو ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے سینئر قانون دان اور HRCP کی سرکردہ رہنما
ہنا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہنا صاحبہ, پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ. 2-4 دن پہلے تک تو کافی ایک ڈپریسنگ فضا تھی جب ہم اپنے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح کے قوانین پاس کر رہے تھے. لیکن پھر پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی کی طرف سے وکلاء کی طرف سے ایک واضح موقف اپنایا گیا ہے, اور تقریباً یک زبان ہے سب لوگ جو آئین میں, شہری حقوق میں بلیو کرتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ 9 مئی کے بعد جو فضا بدلی ہے ہمارے ملک میں, کیا یہ اسی کی ایکسٹینشن کر کے سمجھا جائے کہ ہم ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں, جو تھوڑی بہت ہمیں آزادیاں تھیں 9 مئی سے پہلے تک, یہ اس کو سلب کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ جی, یہ تو خیر ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت ایک ایسا موقع آیا ہے 9 مئی کے بعد کہ سویلین سپیس کو اور بھی کنسٹرین کیا جا رہا ہے, اور یہاں پر انٹروژن جو ہو رہی ہے اور ہر قسم کی ملٹرائزیشن جو ہے اس کی انکریز ہو رہی ہے. یہ میرے لیے کوئی حیران کن بات تو نہیں تھی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ایک حکومت جو آئی ہے اس وعدے پہ کہ یہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے جمہوریت کو کندھا دینے میں, اور اپنی پارلیمانی جو سپریمیسی ہے اس کو اسرٹ کریں گے اور اپنا رول ادا کریں گے, وہ اتنی جلدی ڈسینٹ کر جائے گی انٹو دس کائنڈ آف ٹیکٹک پہلے بھی پاکستان میں دیکھتے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے کہ سول سوسائٹی نے اس کو اپوز کیا ہے ہسٹری اور ایکسپیڈینٹ لیجسلیشن کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے, جیسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, وہ تو شکر ہے کہ وہ ڈراپ ہو گیا ہے اس وقت بل سینٹ کے اندر, کہ یہ جو سارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو ملٹرائز کر رہے ہیں. ہم تو آلریڈی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. آرمی ایکٹ میں جو ایک شک ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ فلاں آفینس کے لیے جن لوگوں پر آرمی ایکٹ اپلائی نہیں بھی کرتا اور وہ سویلین ہیں, ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے گا, اور اس کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آلدو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے ایسی پٹیشنز کی طرف سے جو آرگیومنٹ ہو رہی ہیں وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ وہ پیپل اسپیسیفک ہو چکی ہیں آرگیومنٹس, کہ اس وقت جن لوگوں کو انڈائٹ کیا ہوا ہے ان کو بچانے کی کوشش ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر شک کو ریموو کیا جائے. دوسرا, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے صحیح تشویش کا اظہار کیا. یہ تو ایک ایسا قانون ہے جو ختم ہو جانا چاہیے. 1923 کا قانون ہے, اور 2023 میں اس کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے اور دانت دیے جا رہے ہیں, which is ridiculous. پھر انہوں نے جو کوشش کی ہے, یہ جو ای سیفٹی اور دوسرے ڈیجیٹل معاملات میں مداخلت کرنے کی, ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ وغیرہ کے ذریعے سے, یہ تو بڑے کھلے طریقے سے زبان بندی کا ایک طریقہ کار استعمال کیا. تو یہ ریاست جو ہے اس میں جن کی بھی مرضی پہ یا جن کی بھی انسٹیگیشن پہ یہ لیجسلیشن لائی جا رہی ہے, جو ذمہ داری ہے وہ تو اس حکومت پہ آئے گی. اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی ایک فخر کی بات ہے, جیسے آج پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں آرمی کے ساتھ ملتا رہتا ہوں اور ان سے معاملات طے کرتا ہوں, آپ کو نہیں, ان کو نہیں پڑتا ہوگا, ہمیں پڑتا ہے. اینڈ وی میٹر. آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ہم کہ یہ مائنڈ وہ ہے کہ جو ریالٹیز کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. وی آر ان دا بزنس آف چینجنگ دیز ریالٹیز. صاحبہ, ایک سوال اگین آپ نے بات کی گورنمنٹ کی لیڈرشپ کی, اور کل ہی ہمارا جو موضوع تھا وہ تقریباً یہ تھا کہ یہ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سے بارٹر آف ڈیموکریسی تک کا سفر. کل ہمارے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, جن سوال میں نے ان سے پوچھا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیوں آخرکار یہ سب دودھ کے جلے ہوئے ہیں, دودھ کے جلے ہوئے تو بھاپ کو بھی پھونکتے ہیں. They have been on the receiving end not once not twice, میرے خیال کہ 4-5 بار نا. تو اس بار کیا یہ ڈیتھ وش ہے, ڈیسپریشن ہے, آپ کا خیال ہے کہ کچھ وعدے کیے گئے ہیں جو ان کا خیال ہے کہ اس بار شاید نبھائے جائیں گے, کہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موٹیویشن کیا ہے اس کے پیچھے حکومت؟ دیکھیے, موٹیویشن تو ظاہر ہے, یہ ظاہر ہے کہ ڈیسپریشن میں ہیں, اور ان کا جو ایک واپڈ آئیڈیا ہے نا کہ جس نے میس مچایا ہے وہ اس میس کو کلیئر کرے, تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اپنے اوپر ان کو کتنا کانفیڈنس ہے. اگر یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ پولیٹیکل میس جو کسی نے بھی مچایا ہو, کسی ایک پولیٹیشین نے مچایا ہو یا ادارے
फौज ने मचाया हो, ये अगर इस काबिल भी नहीं है कि अपनी कोई पॉलिटिकल फहम की वजह से और उसके जरिए से ये मैसेज सॉर्ट आउट करें, तो फिर ये क्यों खड़े होते हैं एज लीडर्स? So these are some of the things that disturb us because we are left with no choice. एक तरफ एक menacing vicious opposition बैठी है, दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है और एक ऐसा अलायंस है of multiple parties जिनका ये अव्वलीन फर्ज होना चाहिए था कि जमहूरियत की डगर को वापस इस मुल्क को लाएं और जिस लेवल की जमहूरियत थी और उसको प्रोग्रेस कराएं, उसको डेवलप करें। ये इतनी डिटीरियोरेट एकदम कर गए हैं इनकी जो मामलात हैं कि इतनी ओपनली, देखिए पहले भी बहुत से लोगों की पुष्ट पनाही फौज करती थी और उनको लाती थी, पहला सिलेक्टेड नहीं आया था 2018 में, लेकिन कम से कम इनमें इतनी शर्म थी कि ये उसको ग्लोरीफाई नहीं करते थे, उसको ओन नहीं करते थे, छपाते थे, एम्बैरेसमेंट समझते थे। अब इन्होंने ये एक तरीका बना लिया है कि हमें कोई नहीं, भाई साहब ये जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ये शेख रशीद तो नहीं है कि मैं गेट नंबर 4 का चौकीदार हूँ या उसका वहां पर वो हूँ क्लाइंट हूँ। He is the prime minister of this country with a long standing history of politics. He should live up to that. Absolutely. अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ हिना साहिबा, ये जो है कि वो जो एक शेर मुझे याद आ रहा है, कोई हालत नहीं ये हालत है, ये तो अशोभनाक सूरत है। मतलब पहले ये होता था जितनी भी इस तरह की हाइब्रिड या आमराना किस्म की सिचुएशंस होती थी तो उसमें कम से कम ये ढारस होती थी कि यार कुछ अगर पॉलिटिशियन इनके साथ हैं तो एक दो जो हैं वो प्रो पीपल भी हैं जो हर तरह से हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो जिस तरह की गुफ्तगू आप भी कर रही हैं और हम भी फील कर रहे हैं, कि कोई ऐसा कंधा शायद बाकी नहीं बचा जिसमें हम सर रख के रो भी सकें। देखिए वज़ीरुल्लाह साहब, हालात तो बहुत ख़राब हैं और मैं समझती हूँ कि ऐसा सोचना कि ये ख़राब हैं और ख़राब रहेंगे, ये तो एक नाउम्मीदी की बात है। सिविल सोसाइटी के अंदर और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स में वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ पेसिमिज्म। तो हम तो समझते हैं कि हमारे अंदर एक रेजिलियंस है और हम एक लेवल तक तो इसको उठाए रखेंगे, गिरने नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि एक ये हैविंग सेड दैट आई मे आल्सो पॉइंट आउट कि देखिए जब ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात आई या वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात आई तो हाउस में से ही, पार्लियामेंट में से ही आवाजें निकली, कम थी, थोड़ी थी जी, लेकिन कम से कम थी और उसकी वजह से इनको उन बिल्स को डिफर करना पड़ा या अबैंडन करना पड़ा और इवेंचुअली शायद ये कभी वापस आएंगे भी ना और आना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर इससे हमें समझ में आती है ना कि इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, कि वहां एक वीक, फ्रेजाइल, म्यूटिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी कुछ डिलीवर कर सकती है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू कीप आवर आईज ऑन। और हमें इसमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि मीडिया, सिविल सोसाइटी सब मिलकर अगर एक आवाज को बुलंद करेंगे, जैसे आपने शुरू में पॉइंट आउट किया कि बहुत से लोग चाहे 2 दिन बाद उनकी आवाज आई, एकदम आनी शुरू हुई है और आवाज 2 दिन की बाद इसलिए आई कि हम भी जरा देखते हैं, परखते हैं चीज को और ये सोच के बयानात देते हैं कि हमने क्या टोन इख्तियार करनी है और किस अल्फाज में अपनी जो ऑपोजिशन है उसका इजहार करना है। आपने मेरी स्टेटमेंट भी याद रखी होगी, वी आर वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस ट्रेंड ऑफ हेस्टी लेजिस्लेशन। लोगों का राइट टू पार्टिसिपेशन इन्होंने टोटली निगेट किया और ये जो एक रिडिकुलस लॉ लाए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बैठी ही लोगों की राय। थोड़ा सा लाइन में डिस्टर्बेंस आ रही है, हमें एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है, वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू रहेगी। वेलकम बैक। हुकूमत की आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले तेज़ रफ्तार कानून साजी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही इतनी स्पीड के साथ देखी गई हो पार्लियामेंट के अंदर। हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, मैंने एक सवाल कल भी किया था, मैं आज भी आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो शौक़ है किसी भी इदारे या किसी भी फ़र्द का कि सारे इख्तियारात जो हैं मेरी मुट्ठी में हों, उसके बाद मैं मुल्की तकदीर बदलूँगा। इस तरह की हम कई मिसालें देख चुके हैं पिछले 75 साल में कि सारे इख्तियारात उन्होंने ले लिए,
لیکن کر وہ کچھ نہیں سکے. اچھا میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ فل ڈکٹیٹر بن جائیں, کچھ سارا فیصلہ آپ کا گھنٹہ گھر بن جائیں, لیکن یہ کہ کم از کم پاکستان کو پھر جنوبی کوریا بنائے, تائیوان بنائے, سنگاپور بنائے, یہ بھی ان سے نہیں ہو پا رہا. تو اختیارات جو ہیں وہ کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ ہمیں شوق کیوں ہے اپنے ہاتھ میں رکھنے کا جبکہ ہم ان کو استعمال بھی نہیں کر پاتے. دیکھیے اختیارات کا شوق تو ہر حکومت کو ہے اور دنیا میں ہے, لیکن ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل کنفائنز میں رہنے کی اور لوگوں کی ایک جمہوری طرز حکومت میں لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کے تصادم ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ان کی پالیسیز کا, اور وہ اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں. یہ جو یہاں پر ہمارے ہاں ہو رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, لیکن یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود یہ سویلین پولیٹیکل لیڈرز یہ بات نہیں سمجھے کہ جب تک یہ اپنی افادیت اور اپنی جو سپریمیسی ہے اور ان کی جو ایک حق ہے ٹو آکیپائی دا اسپیس فار گورننس, یہ جب تک یہ سمجھیں گے نہیں اور اسرٹ نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی اس طریقے سے اپنی ڈیموکریسی کو ہیلپ اور سپورٹ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پریڈیٹرز تو بہت ہیں اگینسٹ ڈیموکریسی. اس میں آپ کے بہت سے ادارے بھی شامل ہیں اور آپ کے بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں جو ایک وائلنس کمٹ کرتے ہیں, ٹیررزم کمٹ کرتے ہیں. یہ سب ملا کر ظاہر ہے کہ جمہوریت کو دھکا اور جھٹکا دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی کمزوری ہے. اس ریاست نے بتدریج اپنے پاور ٹو کنٹرول جو ہے نا اور کیپیسٹی ٹو کنٹرول بڑھائی ہے, لیکن اپنی کیپیسٹی ٹو پروٹیکٹ جو ہے اس کو ٹوٹلی ابینڈن کر دیا ہے. حنا جیلانی صاحبہ, میں بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قوانین جن کو بھی یہ مزید کڑا کیا جا رہا ہے یہ انگریز دور کے ہیں. بھارت اور پاکستان اگلے 2 ہفتوں میں اپنی انڈیپینڈنس بھی منائیں گے. میری معلومات کے لیے اگر تھوڑا سا ایک ہمیں تقابلی جائزہ کر دیں کہ بھارت میں بھی یہ قوانین کنٹینیو کیے, وہاں پہ کیا ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی, کیا وہاں پہ بھی سویلینز کو کبھی اس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے سویلینز کو ملٹری کورٹس میں تو میری انفارمیشن کے حوالے سے کبھی ٹرائی نہیں کیا گیا. ہاں ان کے ہاں ملٹری کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو ملٹری جورسڈکشن ہے وہ ملٹری پرسنل پر استعمال ہوتی ہے. ایک انٹرنیشنل جو اس وقت ٹرینڈ جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری جسٹس ان اینی کیس نہیں ہونی چاہیے, اور جو عام نارمل کرائمز ہیں اور ان کے لیے دوسرے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں اور کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ایون ملٹری پرسنل شوڈ بی ٹرائڈ بائی دوز کورٹس. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے, حالانکہ موسٹ کنٹریز اسٹل ریٹین ملٹری جورسڈکشن. لیکن یہ جو انگریز کے وقت کے قوانین ہیں یہ حکمرانوں کے قوانین تھے, خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے تھے, سیکریسی کے حوالے سے تھے, یہ انیکرونسٹک ہیں. یہ ایک ڈیموکریٹک پالیٹی میں اس وقت ایسا کام کر رہے ہیں جو جمہوریت کے پیروں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہے. ان کو بجائے ریفارم کرنے کے آپ ان کو اور طاقت دے رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹک فریڈمز آپ نے ایک اسٹرگل کے بعد ون بھی کی تھی وہ آہستہ آہستہ آپ لوز کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ جو ڈیجیٹل جو میڈیا ہے اس کے اوپر جس قسم کے یہ قدغنے لگانا چاہ رہے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے کبرڈز میں اسکیلیٹنز ہیں, اس لیے یہ فریڈم آف سپیچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اسپیس جہاں پر جیسے اب جو الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر آپ نے پیمرا بٹھایا ہوا ہے وچ آئی تھنک از اے ٹوٹلی ڈریکونین ریگولیٹری اتھارٹی, اور نہ صرف ڈریکونین ہے بے وقوف ہے اور فریولس. اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی اب یہ دوسری سائبر سپیس میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں سے سچائی کی آوازیں آ رہی ہیں, وہاں پر ڈسینٹ کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ بات درست ہے کہ بہت سی فیک نیوز آ رہی ہے, بہت سا پروپیگنڈا آ رہا ہے اور وہ انٹرفیئر کرتا ہے صحیح پبلک اوپینین بنانے میں, مگر اس کو کاؤنٹر کرنے میں آپ اور طریقے استعمال کریں. آپ کے منہ پہ کسی نے پٹری نہیں باندھی ہوئی. اگر کوئی فیک نیوز دے رہا ہے سوری نصیب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہاں پر وہی ہے کہ اور کہ جو اپنے ہیں وہ ان کو بس ٹائٹ کرتے جاؤ. ایک جنگل میں الیکشنز ہو رہے تھے, حنا جیلانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جنگل میں الیکشنز ہو رہے تھے اور ایک بھیڑیا کھڑا ہوا امیدوار. اچھا جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں وہ اس کو ووٹ دینے لگیں,
उससे पूछा क्यों, उसने कहा कि यार हमें ये उम्मीद है कि हमें आखिर में खाएगा। तो कुछ ऐसा ही है जी, एक वक्फा लेते हैं, we'll be back. वेलकम बैक। वैसे तो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो अब सुना ये है कि 150 से ज़ायद केसेस में फंसे हुए हैं और कुछ पता नहीं है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक केस बतौर ख़ास जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है तोशाखाना केस। वो वाली कहानी अब मुझे याद आती है कि कंबल को तो मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, और ये जो कंबल है ये वो जब वज़ीर आज़म थे तब से इनके साथ चिमटा हुआ है और ये मुस्तकिल जो हैं वो लड़ते रहे हैं इस बात पे कि ये एडमिसिबल है नहीं है। मुसलसल 4-5 साल से ये स्ट्रगल हो रही है। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने तोशाखाना केस से मुतालिक पीटीआई के चेयरमैन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। एक दरख्वास्त में कहा गया है कि इस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म जो आयद करने की कोशिश की गई उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो किस कदर है ये हमें आला अदालत बनाए। दूसरी डिमांड ये की गई है कि इस केस को किसी और ट्रायल कोर्ट के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले महीने ये फ़ैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में जो फ़र्द जुर्म आयद करने की कोशिश की है और मेंटेनेबल करार दिया है, ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त है। अब ये फ़ैसला मुझे नहीं मालूम कि जो आज महफूज हुआ है वो कब होने वाला है, लेकिन ये कितना इम्पोर्टेंट है ये बता दें। एक तो हम लोगों सबको रिमाइंड करा दें इनकेस किसी को याद नहीं है कि ये वो घड़ी वाला मामला है। हाँ, सबको याद है यार, मेरे ख्याल है। तो अच्छा, अब हुआ ये है कि कल का दिन क्यों अहम है, कल माना कि जुम्मे का दिन क्यों अहम है, क्योंकि इस पूरे ट्रायल में जो कि 11 महीने चला है मुख्तलिफ एतराज़ात होते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समझें कि 8 एतराज़ात हैं या दरख्वास्तें हैं जिस पे फैसला महफूज किया हुआ है और कल वो अनाउंस करेंगे। कल है जिससे ये पता चल जाएगा कि ये अपने मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंच रहा है या नहीं। कभी इम्कान है कि पहुंच जाए। अच्छा, लेट्स से कि फैसला खिलाफ आता है, मतलब कि अगर खिलाफ आता है तो नाअहली है। एक ये भी सवाल था जो मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। तो कुछ लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जज साहब चाहें तो कह सकते हैं कि जी कि इनको आप कस्टडी में ले लें। नेचुरली उसके बाद मामला फिर अपील में भी जाएगा अगर इस तरह का कुछ सिलसिला होता है। लेकिन इसमें जो पूरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिस पे मेरा ख्याल है आपकी नज़र है, वो जो ये जो जज साहब है ना, जस्टिस दिलावर, इनके खिलाफ जो कैंपेन चली है या एतराज़ात हुए, हुमायूं दिलावर के खिलाफ काफ़ी एक भरपूर कैंपेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी पिछले कई दिनों से, बल्कि पीटीआई ऑफिशियल का जो ट्विटर अकाउंट है या एक्स अकाउंट जो इस पागल ने अब चेंज कर दिया ट्विटर को, इलॉन मस्क की बात किसी को गलत ना समझे, तो उस पर उन्होंने एक पूरी वो वीडियो दी थी जिसमें मुबैना फेसबुक पोस्ट दिखाई गई थी जज हुमायूं दिलावर की, जिसमें वो शायद खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं, नवाज शरीफ की सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर वो गए एफआईए के पास और एफआईए ने कहा कि हमने जो मुआयना किया है, फोरेंसिक किया उन्होंने, मतलब उनके फोरेंसिक का मतलब है कि उनके फेसबुक अकाउंट को देखा है, कोई इतनी छोटी बात नहीं, उससे जरा सा ज्यादा है। अच्छा, क्या हुआ होगा? उन्होंने कहा है कि जी हमें वहां पर नहीं मिली। अब जाहिर है कि इसके जवाब में पीटीआई कह रही है कि जी उन्होंने डिलीट कर दी है या उन्होंने लॉक कर दी है। जाहिर है मैंने उनका फेसबुक अकाउंट नहीं देखा, सो आई डोंट नो, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि काफी वो हाहाकार हो रही थी उनके सामने कोर्ट में। तो आई मीन कुड बी अ स्ट्रेटजी कि इनको कंट्रोवर्शियल करो, एंड हो सकता है ये सही भी है, मुझे नहीं मतलब हमने ये तो देखा है मुसलसल के, ज़ाहिर के हर केस में हम देखते हैं हमारे मुल्क का जो जस्टिस का सिस्टम है कि इसमें भी काफ़ी सारे ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तो जिस तरह आपने कहा जुरिस्डिक्शन पे पहले सवाल उठा, उसके बाद ये जो गवाहों के मामलात हैं उस पर काफ़ी डिले हुआ, फिर जज साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो गए। लेकिन 11 महीने के बाद अब लगता है कि हम उस मरहले पहुंचे हैं कि क्लैरिटी आए। एक सवाल है, कल फर्ज करें कि अगर डिसीजन अगेंस्ट भी आती है तो अपील तो फिर भी है ना? अपील है, बिकॉज अभी तो आप हाई कोर्ट के लेवल पर है ना, फिर आप नहीं, अभी तो आप ट्रायल कोर्ट, मतलब कल जो क्लैरिटी आएगी वो हाई कोर्ट से आएगी, उसके बाद बिल्कुल अपील का। अच्छा, तो मतलब कि एक एडवांटेज फिर भी हासिल है
پی ٹی آئی چیئرمین کو جو شاید نواز شریف کو نہیں تھا. نواز شریف کا کیس تو ڈائریکٹ سو موٹو کے ذریعے سپریم کورٹ میں گیا تھا. اور اگین مجھے یاد ہے کہ کوئی سال 1.5 سال پہلے تو بیٹھا ہوا تھا کاشف عباسی صاحب کے شو پہ, تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہو رہی تھی نا. توشہ خانہ تو چل رہا تھا, کافی سالوں سے چل رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ہو سکتی ہے نااہلی. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو میری سیدھی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو تنخواہ نہ جو آپ کو ملی نہیں وہ اس کو ڈکلیئر نہ کرنے پر اس کو پھر ایسٹ قرار دیا بلیکس لاء ڈکشنری کے تحت, اور اس کے بنیاد پر آپ نے تا حیات نااہل کر دیا, تو جب موڈ ہوتا ہے نا باس کرنے کا کام تو آپ کسی چیز پہ بھی کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دا سیم سچویشن. لیکن ہمارے جو باخبر صحافی دوست ہیں نا, ان سے جو میں سن رہا ہوں وہ یہ جو سارا سوال اٹھ رہا ہے نا کہ اگلے ہفتے شاید یہ 9 کو لگ رہا ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے, پھر یہ جو ایک معاملہ آ گیا کہ مردم شماری الیکشن کب ہوگا, یہ اگلے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں نا اس میں ٹائم چاہیے, وہ شاید 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم چاہیے. تو کل جمعے کو ہم دیکھیں گے توشہ خانہ میں کیا ہوتا ہے, آگے پھر وہ 9 مئی کے کئی سارے کیسز ہیں, ان کی بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے. تو آگے کھڈے اور پھر ہم دیکھیں گے لنڈن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہمارے جو نمائندہ ہے وہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہا ہے, اور وہ اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ چیک کرے کہ میاں صاحب کب روانہ ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب میاں صاحب روانہ ہوں گے پھر الیکشن ہوں گے. اچھا حسن اتفاق ہے کہ ٹرمپ صاحب کا کچھ سنا ہے کہ ان کا بھی کچھ کیس منطقی انجام اریسٹ کی طرف جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک جیسی ہے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی, فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.